ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے تین جہاں پیدا فرمائے ہیں ایک لحاظ سے۔ ایک وہ جہاں جہاں صرف خوشی ہی خوشی ہے، ہنسی ہی ہنسی ہے، صحت ہی صحت ہے، سکون ہی سکون ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی رونا نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی جانی مالی نہیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ ایک وہ جہان اور وہ مقام ہے جہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، وہاں دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، عذاب ہے، رونا ہے، چیخنا ہے، وہاں سکون نہیں ہے، وہاں آرام نہیں ہے، وہاں چین نہیں ہے، وہاں ہنسی نہیں ہے، وہاں خوشی نہیں ہے، اسے جہنم یا دوزخ کہتے ہیں۔ ایک تیسرا جہاں ہے جہاں خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے، جہاں صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے، جہاں سکون بھی ہے بے سکونی بھی ہے، جہاں چین بھی ہے بے چینی بھی ہے، جہاں ہنسی بھی ہے رونا بھی ہے، جہاں اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے، جہاں دوستی بھی ہے دشمنی بھی ہے، اسے دنیا کہتے ہیں جس میں اب ہم رہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس دنیا میں کوئی بندہ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، تو ہم بلا وجہ کی بھاگ دوڑ چھوڑ دیں گے۔ یہ جو انسان کہتا ہے نا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے میری ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی، یہ بڑی نادانی والی بات ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میری ٹینشن ختم ہو جائے گی، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ جنت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ پریشانی میں ہے، دکھ درد تکلیف میں ہے، غم میں مبتلا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ اب تو میری زندگی ساری غم میں گزرے گی، ٹینشن میں گزرے گی، کیونکہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا وہ جہنم نہیں ہے، یہ دنیا ہے، اس میں خوشی ہے، غم ساتھ ہے۔ اگر غم آ گیا تو خوشی کو یقینی سمجھیں، اگر آپ پر کوئی دکھ درد اور تکلیف آ گیا تو اس کے بعد اس دکھ درد سے نکلنے، راحت اور سکون کو یقینی سمجھیں کہ ضرور بھی ضرور اس تکلیف کے بعد راحت ضرور آئے گی، اس بیماری کے بعد شفا ضرور ملے گی اگر زندگی رہی تو، اس غم کے بعد خوشی ضرور آئے گی، کیونکہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ ہر تکلیف کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس کو 2 مرتبہ فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد ڈبل آسانی ہے، ہر بیماری کے بعد ڈبل صحت ہے، ہر غم کے بعد ڈبل خوشی ملے گی۔ محمود بادشاہ نے اپنے وزیر ایاز سے کہا کہ یہ انگوٹھی لے لو اور اس پر کوئی ایسا جملہ لکھ دو
کہ اگر میں غم میں مبتلا ہوں، تکلیف میں ہوں، پریشان ہوں، اس جملے کو پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر میں خوش ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں، ڈر ہو کہ اللہ کی یاد مجھ سے رہ جائے، تو میں اس جملے کو پڑھوں تو میری خوشی کم ہو جائے۔ ایک ہی جملہ لکھنا ہے، ایک ہی جملے میں غم کے وقت دیکھوں غم ختم ہو، خوشی کے وقت دیکھوں خوشی کم ہو۔ اب خوشی کیوں کم کر رہے تھے؟ اس لیے کہ بہت زیادہ خوشی بھی، بہت زیادہ راحت اور سکون بھی بندے سے اللہ کی یاد کو ہٹا دیتا ہے، بندہ پھر اللہ کو نہیں یاد کرتا۔ اکثر ہم تکلیف میں رب کو یاد کرتے ہیں، غم اور دکھ درد میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ ایاز گیا اور اس نے ایک جملہ اس پہ لکھا۔ کیا جملہ لکھا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب محمود جب خوشی میں دیکھتے تو وہ کہتے یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کا مطلب یہ خوشی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ خوشی کا وقت گزر جائے گا، تو اس کی وہ خوشی ماند پڑ جاتی تھی۔ اگر وہ دکھ درد تکلیف اور غم میں ہوتے اور وہ جملہ پڑھ لیتے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو وہ خوش ہو جاتے کہ یہ غم تکلیف دکھ درد ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک وقت یہ دکھ درد تکلیف ختم ہو جائے گا، تو اسے وہ دکھ درد کے بجائے آسانی راحت محسوس ہوتا۔ تو اگر تو مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ دنیا نہ جنت ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں گا، نہ جہنم ہے کہ میں ہمیشہ پریشان رہوں گا، تو اس کی خوشی اس سے اللہ کی یاد کو نہیں چھینے گا، اور اس کا غم اس کو مضطرب نہیں کرے گا، اس کی تکلیف اس کو مضطرب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ میں جلد تمہیں آزماؤں گا ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے۔ من الخوف، تم پر خوف طاری کروں گا، کسی بھی چیز کا خوف، بھوک کا خوف، پیاس کا خوف، مہنگائی کا خوف، بچوں کا خوف، مستقبل کا خوف، بیماریوں کا خوف، حادثات کا خوف، موت کا خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تم پر بھوک لاؤں گا۔ پہلے تم کھا پی رہے تھے اچھا، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم بھوک اور پیاس میں گزار رہے ہو، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ میں تمہیں آزما رہا ہوں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مال کو کم کر کے تمہیں آزماؤں گا، تمہارے نفوس کو کم کر کے تمہیں آزماؤں گا، تمہارے عزیز و اقارب میں سے کسی کو لے لوں گا دنیا سے، والثمرات، تمہارے میوے باغات تم سے چھین لوں گا، کس لیے؟ کہ میں تمہیں آزماؤں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت پیش آئے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ یعنی ہر دکھ درد تکلیف مصیبت بیماری میں جو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دیں، جنت کی خوشخبری سنا دیں، میری رضا کی خوشخبری سنا دیں، میں تم سے راضی ہوں، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، کہ تمہیں تکلیف کے وقت بھی اللہ یاد ہے، تکلیف آئی تو اللہ یاد ہے۔ یہ تکلیف جو مسلمان پہ آتی ہے یا کسی پر بھی آتی ہے، یہ دو وجہوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو یہ آزمائش ہوتی ہے یا اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کبھی انسان پر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی وجہ سے ان پر غصے ہوتے ہیں، اس غصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی کچھ تکلیف اور کچھ عذاب چکاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں ان کو معمولی عذاب چکاتے ہیں، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، آخرت کی تکلیف بہت بڑی ہے جو جہنم کی اللہ کے قہر اور عذاب کی ہے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے اگر کبھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کبھی وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔
عذاب تب آتا ہے جب اللہ کسی بندے پر غصہ ہوتے ہیں. آزمائش تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ محبوب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جائے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو دیکھ لیا, وہ سہولت میں, چین میں, صحت میں مجھے یاد کرتا ہے, میں ذرا اب تکلیف دے کے بھی اس کو آزماتا ہوں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء, سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف انبیاء پر آئی ہیں. ثم الامثل فالامثل, پھر جو لوگ انبیاء کے قریب ہیں ان پر زیادہ تکلیف آئی. انبیاء کے قریب کیا مطلب؟ وہ شہداء, وہ صدیقین ہیں, وہ صالحین ہیں, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. جتنے اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے, ظاہر ہے انسانوں میں سب سے اللہ کے نزدیک اللہ کے انبیاء ہیں. اس کے بعد جو تقوی میں, ورع میں, دین دوستی میں وہ اللہ کے قریب ہوں تو وہ انبیاء کے قریب ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ آزماتے ہیں جو انبیاء کے قریب ہوں, تقوی میں, پرہیزگاری میں. اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ مجھ پر جو تکلیف آئی ہے, جو مصیبت آئی ہے, جو پریشانی آئی ہے, یہ عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ میں اللہ کی نظر میں مقہور و مغضوب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر غضب کیا, غصہ ہوئے اور مجھ کو عذاب دیا, یا اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرما رہے ہیں اور مجھے آزما رہے ہیں؟ تو اس کی بڑی ایک آسان علامت لکھی, ہر بندہ اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے, ہر بندہ اپنی تکلیف کو پرکھ سکتا ہے, تول سکتا ہے اس ترازو پہ کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے عذاب ہے یا آزمائش ہے. لکھا ہے کہ اگر جو آپ پر مصیبت آئی ہے, تکلیف آئی ہے, اس تکلیف کی وجہ سے آپ اور اللہ سے دور ہو گئے, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کی اور نماز قضا ہونا شروع ہو گئیں, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان پہ ذکر نہیں آ رہا, اس تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان پہ شکوے شکایت رہتے ہیں, برے الفاظ رہتے ہیں, جس طرح عموماً لوگوں سے سنا ہے کہ شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں. اگر یہ چیزیں انسان کی زندگی میں ہوں, دکھ, درد, تکلیف, بیماری میں, تو سمجھیں کہ یہ بیماری, یہ تکلیف, یہ درد, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اب بیماری کے حصول سے زیادہ وہ اللہ سے معافی کا طلبگار ہو, وہ اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے کی فکر کرے, وہ اس مصیبت سے زیادہ اپنے گناہوں کی تلافی کی فکر کرے. اور اگر وہ مصیبت, وہ تکلیف, وہ دکھ, وہ درد وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے, وہ آپ کو نماز سے غافل نہیں کرتے, وہ آپ کو دین سے دور نہیں کرتے, وہ آپ کو پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب کر دے, تو سمجھ لو کہ یہ دکھ, یہ درد, یہ تکلیف, یہ بیماری, یہ مصیبت, یہ بلا, یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اب آزمائش میں کیا کرنا چاہیے؟ آزمائش اللہ کیوں دیتا ہے؟ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, بلکہ ایک بزرگ بیمار تھے, تکلیف میں تھے, دوسرے بزرگ ان کی عیادت کے لیے گئے تھے, ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تھے. تو ان سے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے؟ ان کا اللہ کا بڑا شکر ہے, میں اللہ سے بڑا راضی ہوں. تو اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ آپ تکلیف میں بھی اللہ سے راضی ہیں, یہ بہت اونچا درجہ ہے کہ آپ مصیبت, درد اور تکلیف اور بیماری میں بھی اللہ کو شکر ادا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کو بندے کی ہائے ہائے بڑی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اپنے سامنے رلانا چاہتا ہے, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دے کے اپنے سامنے سجدے میں رلانا چاہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس کی ہائے ہائے مجھے بڑی پسند ہے. ہائے ہائے وہ شکوے والی نہیں, ہائے ہائے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی.
وہ رونا اللہ کے سامنے، یہ نہیں کہ تکلیف سے آپ رونے لگ جائیں، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تکلیف دی کہ میرا بندہ میرے سامنے روئے، میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرا بندہ میرے سامنے سر سجدہ میں رکھ کے روئے۔ آپ اس تکلیف میں بھی شکر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اللہ میں اس حال میں بھی ٹھیک ہوں، اگر تو نے رکھا ہے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشی ہے شکر کرو، تکلیف ہے صبر بھی کرو، لیکن اللہ سے اس تکلیف سے نکلنے کی دعا ضرور کرو۔ بعض لوگ تقوی کے وہ اونچی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں کہ میں اس حال میں بھی اللہ سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ سے راضی رہنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیماری دے کے اپنے بندے کو اپنے سامنے رلانا چاہتا ہے۔ اللہ کے سامنے رویا کرو۔ میں نے 3 جگہ بندوں کو گڑ گڑا کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے کہیں پہ نہیں، مسجد میں، مدرسے میں، نمازوں میں، جمعوں میں، عید میں نے کبھی کسی کو روتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا، سوائے 3 جگہ میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مدینہ منورہ میں، اور ایک ہسپتال کے مسجد میں۔ مکہ اور مدینہ تو ہے ہی ایسی جگہ جہاں پہ دل جو ہے بڑا نرم ہو جاتا ہے، لیکن ہسپتال کی جو مسجد ہے نا، اس میں نے لوگوں کو ایسے گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے اللہ کے سامنے دیکھا ہے کہ پاس بیٹھا ہوا بندہ بھی اپنے آپ پر ضبط نہیں کر پاتا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یہ اب عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر لاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسرے سے بات کر رہا ہے کہ بس ہم غریبوں پہ ہی آتی ہے، جب بھی آتی ہے غریب دی کوئی زندگی نہیں ہوتی، بچے بھی غریباں دے بیمار، مصیبت بھی غریباں تے، بھوک بھی غریب۔ اب یہ عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں ہے۔ جب زبان سے گلہ نکلے، شکوہ نکلے، تو اب سمجھو کہ یہ آزمائش نہیں ہے، عذاب ہے۔ آزمائش ہوتی تو یہ اللہ کا شکر صبر سے کام لیتا، کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس وقت اپنا مقام بڑھانے کے لیے ایک کام کرنا ہوتا ہے، صبر اور اللہ سے مانگنا۔ اب ایک بندے پہ تکلیف بھی آئی ہے، شکوہ کر کے، تکلیف تو ہے ہی، لیکن تکلیف کا جو آؤٹ پٹ اسے ملنے والا تھا، اس کا فائدہ اسے ملنے والا تھا، وہ فائدہ بھی وہ ہاتھ سے کھو بیٹھا۔ آپ اگر گھر پہ ہیں، ہسپتال میں نہیں ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں نے تو 20 دن جو ہسپتال میں گزارے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے لوگ، میں پوچھتا تھا کیا بات ہے بھائی، 1 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں ہسپتال میں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی، اور رونے لگ جاتے تھے۔ ایک میرے سامنے زاروں قطار رو رہا ہے، ایک مولانا صاحب تھے۔ اب دیکھیں، دین سے جو نسبت ہوتی ہے نا، تو دین سے نسبت انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب انسان دین سے، علماء سے، مساجد مدارس سے ہٹ جاتا ہے، پھر اسے اچھے اور برے کی سمجھ نہیں آتی۔ عالم تھے، عالم تو نہیں تھے، حافظ تھے، پوری داڑھی تھی۔ میں نے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی بالکل صحیح سالم تھے۔ میں باڈی بلڈر تھا، میرے ہاتھ میں بڑی طاقت تھی، بچہ جھولے میں تھا، تو میں نے ایک دم سے ایسے جھٹکے سے جھولا دیا، اس کا دماغ ہل گیا، تو اب وہ معذور ہو گئے۔ دوسری بچے کو گردن توڑ بخار ہو گیا، گردن توڑ بخار کی وجہ سے جسم مفلوج ہو گیا، وہ بھی معذور ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، ہم اس پر صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی کوئی تکلیف نہیں دکھائی۔ اللہ کے گھر میں تو بہت بہت بڑی بڑی تکالیف ہیں۔ اب یہ ہے آزمائش، یہ عذاب نہیں ہے۔ اور آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء پہ آتی ہیں، سب سے زیادہ اولیاء پہ آتی ہیں، سب سے زیادہ صالحین اور نیک لوگوں پہ آتی ہیں۔ میں نے ایک ترازو دے دیا آپ کو، جب بھی تکلیف ہو اپنی زندگی کو جھانچو کہ اس تکلیف سے پہلے میری نمازیں مکمل تھیں، اب نمازوں میں کمزوری آ گئی، ذکر تھا، ذکر رہ گیا، درود شریف پڑھتا تھا، وہ رہ گیا، مسجد آنا جانا تھا، وہ رہ گیا، دل نماز میں لگتا تھا، وہ نہیں لگتا۔ اب سمجھیں کہ یہ دکھ درد تکلیف پریشانی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور اگر آپ کا دل پھر بھی اٹکا ہوا ہے، نماز میں مسجد میں آزمائش ہے،
ختم ہو جائے گی، تکلیف ضرور ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شام ضرور ہے، اندھیرا ضرور ہے، لیکن ہمیشہ تھوڑی رہے گا۔ صبح کا سورج طلوع ہوگا، روشنی ہوگی، غم دکھ درد تکلیف ختم ہوگا، لیکن جس نے اس غم کی رات کو صبر کے ساتھ گزارا اس کو دن کے وقت انعام ملے گا۔ جس نے اس رات کو شکوے شکایت میں اور بری باتوں میں اور بے صبری میں گزارا تو اس کی وہ دن جو چڑھے گا اس کو کوئی انعام نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ سب سے زیادہ انبیاء پر تکالیف آئی ہیں جو اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، بیوی اور بچے کو صفا مروہ کے پاس اکیلے چھوڑ دیا، بے یار و مددگار، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، حکم ہوا چھوڑ دو جاؤ۔ ہم گھر میں کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، جاتے ہیں سفر پہ۔ اللہ کی طرف سے ایسی ایسی آزمائشیں آئی ہیں، پوری ہو گئی، دنیا اور آخرت میں انعامات مل گئے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شہر میں دو بندے قریب المرگ تھے، یعنی ان کا نزع کا وقت قریب تھا۔ تو جو نزع کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت بعض لوگوں کی کوئی تمنا ہوتی ہے، کھانے پینے کی کچھ نہ کچھ تمنا ہوتی ہے۔ تو کہتے ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا، دونوں قریب المرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا جو مسلمان تھا اس کا روغن زیتون کھانے کو دل کر رہا تھا، اور جو یہودی تھا اس کو مچھلی کھانے کو دل کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ مسلمان کے گھر کی الماری میں روغن زیتون پڑا ہوا ہے، اس کو گرا کر ضائع کر دو۔ قریب المرگ ہے، اس کا دل کر رہا ہے روغن زیتون کھانے کو، اس نے گھر والوں کو کہنا ہے وہ لا کر کھلا دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا اس کو ضائع کر دو۔ اور یہودی کے پاس فرشتہ بھیجا کہ جاؤ وہ تالاب سے مچھلی لینے جا رہے ہیں، اس تالاب میں مچھلی نہیں ہے، جاؤ فلاں تالاب سے مچھلی لا کر اس تالاب میں پھینک آؤ۔ وہ گیا، انہوں نے مچھلی نکالی، کھلا دی، ان کا زیتون ضائع ہو گیا۔ فرشتے آپس میں ملے، آپ کو کیا حکم ہوا؟ مجھے یہ۔ آپ کو کیا حکم ہوا؟ مجھے وہ۔ بڑے پریشان ہوئے کہ مسلمان ہے، اس کے گھر میں روغن زیتون رکھا ہوا ہے، گرا دیا۔ یہودی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کے تالاب میں مچھلی نہیں ہے، باہر سے مچھلی کا حکم دیا لانے کا۔ اللہ کے حضور گئے، اللہ تعالیٰ سے استدعا کی، اللہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ ضروری ہے کہ آپ کا کام کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، آپ کا حکم تھا ہم کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسلمان تھا اس کے گناہوں، مصیبتوں اور تکالیف کی وجہ سے میں نے سارے گناہ معاف کر دیے، ایک گناہ اس کے سر رہتا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ گناہ وہ اپنے ساتھ میرے پاس نہ لائے، اس ایک آخری خواہش کو بھی میں توڑ دوں گا، اس توڑنے کی وجہ سے میں اس کا وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا تاکہ یہ پاک صاف میرے پاس آ جائے۔ کیونکہ یہ بھی ایک دل کو چوٹ لگنے والی بات ہے کہ دل کسی چیز کو کر رہا ہے، وہ اسی وقت ضائع ہو گئی۔ اور جو یہودی تھا اس نے دنیا میں زندگی میں بڑے اچھے کام کیے، اور میں ہمیشہ اس کے اچھے کام کا بدلہ دنیا میں دیا کرتا تھا، کیونکہ غیر مسلم کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ ضرور دیتا ہے، لیکن دنیا میں، آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ تو اس کی ایک نیکی یا ایک اچھا عمل وہ باقی تھا اور اس کو موت کا وقت تھا، تو میں نے کہا کہ اس کا بدلہ بھی میں موت کے وقت دنیا میں چکا دوں۔ تو میں نے اس کے لیے مچھلی کا بندوبست کیا، اس کی وہ خواہش پوری کر دی، تو اس کی دنیا میں جتنے بھی اعمال تھے نیک صالح، وہ سب کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ان مصیبتوں کو، ان پریشانیوں کو برا نہ سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگے کبھی نہ۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جید عالم حکیم الامت کے وہ پیر و مرشد تھے۔ وہ مصیبت، تکلیف اور بیماری کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بیماری ایک نعمت ہے، تکلیف ایک نعمت ہے، مصیبت ایک نعمت ہے، اس سے آپ کے گناہ دھلتے ہیں، اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت دعا کریں، میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو اب لوگ یہ سوچنے لگے کہ ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ مصیبت پریشانی ایک نعمت ہے، ابھی یہ شخص ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پریشانی دور کر دے، ابھی حضرت کیا فرمائیں گے کہ یہ نعمت جو ہے، ابھی حضرت یہ دعا فرمائیں کہ اللہ ان سے یہ نعمت چھین لے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ تھے،
سمجھتے تھے. انہوں نے باقیوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو مصیبت اور تکلیف انسان پر آتی ہے نہ چاہتے ہوئے, لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگنی نہیں ہے, آ گئی اس کا فائدہ ہے, لیکن دعا کیا کرنی ہے؟ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں تبدیل فرما. اس غم کی نعمت جو تو نے مجھے غم دیا, جس کی وجہ سے میرے درجات بلند ہوں گے, میرے گناہ معاف ہوں گے, اس غم کی نعمت کو میری خوشی کی نعمت میں تبدیل فرما. کبھی اللہ سے تکلیف نہیں مانگنی, مصیبت نہیں مانگنی. اچھا, بعض لوگ اپنے منہ سے خود مصیبت مول لے لیتے ہیں. کیسے؟ ایک بندہ کہتا ہے کہ یار میں بیمار رہا تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہوا, میں فلاں جگہ گیا, یہ وہ. یا کوئی کہتا ہے کہ فلاں کا میرا فلاں کے ساتھ کوئی لفڑا ہو گیا, تکلیف, تو میں نے کہا کہ چلو چھوڑ. تو لوگ کیا کہتے ہیں, آپ کی جگہ میں ہوتا نا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جگہ میں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جگہ لا کے کھڑا کر بھی دیتا ہے کہ اچھا تو اتنا دلیر ہے, تو کر سکتا ہے, چلو میں اس کی جگہ تمہیں کھڑا کر دیتا ہوں. تو اس کو مصیبت درد تکلیف دے دیتا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر پریشان ہوتا ہے, پھر کہتا ہے یا اللہ میں مر گیا, میں لٹ گیا, میں پریشان ہوں. یا کبھی کہتا ہے کہ تمہاری جگہ میں ہوتا نا میں اس کا ستیہ ناش کر دیتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کا وہ حال لاتا ہے. تو کبھی یہ نہ کہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں دب جیزو ماں بھائی دکار کھڑے ہوں, اس کی جگہ میں ہوتا نا تو میں اس کا کرتا ہوں. تو ایسے کبھی نہ کہیں. یہ اپنی زبان سے اپنے تکلیف اور مصیبت مول لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے, پریشانیوں سے محفوظ فرمائے, اور جو تکالیف میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.